بسم الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین کو محمد نصیر اللہ نقشبندی سلام محبت عرض کرتا ہے۔ شب برات کی پر نور آمد ہے اور شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ امت اس وقت ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے، اور ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا بند ہے، مساجد بند ہیں، بازار بند ہیں، اجتماعی گیدرنگ کے سارے پروگرام پوری دنیا میں اس وقت بند ہیں، اور یہ ساری نشانیاں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ من حیث الانسان اور من حیث الامہ اور من حیث المسلمان ہم نے اپنی غفلتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، سستیوں اور کاہلیوں کی وجہ سے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے نظر رحمت کو اٹھا دیا ہے۔ اور یہ کرونا وائرس کی صورت میں یہ خداوند قدوس کی ہم پر ایک پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید کی ایک قسم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری انسانیت پر اور اس پوری زمین پر کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کی ہے، اور اس وقت ہر انسان یقیناً ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی بیماریوں کی صورت میں، کوئی وائرسز کا شکار ہیں، کچھ گھروں میں مقید ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اپنے بندوں پر اس نے کرم کے دروازے کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اگر تم سچی توبہ کرو گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، تو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین اور ناظرین، اس وقت یقیناً ہم ابتلا کے عالم سے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں آزمائش میں ڈالا ہے وہاں اس نے اپنی رحیمی اور کریمی کا ایک روشنی بھی ہمارے لیے رکھی ہے، ایک نور بھی رکھا ہے، اور وہ نور یہ ہے کہ ہمارے درمیان شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اور شب بارات کی پر نور ساعتوں میں ہم داخل ہیں، اور شب بارات کی ان ساعتوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ شب ہے جس کو شب توبہ کہتے ہیں، یہ وہ شب ہے یہ شب رجوع الی اللہ کی شب ہے، یہ شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، یہ شب دعا ہے، یہ شب توبہ ہے، شب استغفار ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی شب ہے۔ یوں تو پورا سال ہم خدا کی طرف دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک شب ہے کہ جس شب کی اللہ نے نشاندہی بھی کی ہے، اور اس شب کا اجر بھی اللہ اور اس کے حبیب نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے میری تمام انسانوں سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ اس شب کو، شب بارات کو، اپنے رب کی طرف سچا رجوع کریں، اپنے گھروں کو عبادت کے لیے سجائیں، ریاضت کے لیے سجائیں، تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی طور پر گھر میں اجتماعی توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، راتوں کو قیام کیا جائے، دن کو روزہ رکھا جائے، اور سچے دل سے استغفار کیا جائے، کیونکہ اس رات کو اللہ رب العالمین کی رحمت آوازیں دے کر پکارتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اس طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ جب انسان نافرمانی کی بنا پر اور
غفلت کی بنا پر اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے نظر رحمت کو اٹھا دیتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الحشر ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جن لوگوں نے خدا کو بلایا اللہ ان سے نظر رحمت کو اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان تمام شبوں کے اندر اور بالخصوص اس شب برات کے اندر ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ شب برات میں عبادت گزاروں اور توبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس رات کو بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، اشک ندامت بہا بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس کرونا وائرس جیسی ابتلا سے نکالے۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سجدے میں گزارا کرتے تھے۔ اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں جاتے تھے اور اپنے فوت شدگان کے لیے بھی حضور علیہ السلام دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ امت کی بخشش کے لیے حضور علیہ السلام گڑ گڑا کر اس رات کو دعائیں کیا کرتے تھے۔ سو اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے چاہیے، اپنے والدین اور دیگر عزیز و اقارب اور قرابت داروں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، عامت المسلمین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور تمام دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے رب کی طرف سچی توبہ کرنی چاہیے۔ شب برات میں مسلمانوں کی جو ہے وہ مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ اس مبارک شب میں جس میں اللہ کی رحمت خود بندوں کو پکارتی ہے، اس میں کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس شب کو اللہ کی بخشش اور عطا سے محروم رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ سے شرک کرنے والا اس رات کو بخشا نہیں جائے گا۔ عادی زنا جو زنا کرتا ہے اور زنا کی عادت جس کو پڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ وہ جب تک اس سے سچی توبہ نہیں کرے گا اس کو اس رات بخشش نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ قتل ناحق کرنے والے کو اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنے والا اس رات کو بخشا نہیں جائے گا، والدین کا نافرمان اس رات کو بخشا نہیں جائے گا، قطع رحم کرنے والا اس رات کو بخشا نہیں جائے گا، شراب کا جو عادی ہے وہ اس رات کو بخشا نہیں جائے گا، چغلی کھانے والا اس رات کو بخشا نہیں جائے گا، بتوں کی مانند تصاویر بنانے والا اس رات کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے، تاکہ جو ہے وہ ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے انسان، تاکہ اس رات کو اللہ ہمیں بخشش اور عطا کے لمحات سے مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ کرونا وائرس سے اس وقت پوری امت پریشان ہے، لیکن خدا نے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، رب کو منایا جائے۔ ہم اللہ کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس رات کو ہم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ یہ حدیث پاک جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو 2002 نمبر کے اوپر نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں جو ہے وہ جوار اور شراب پیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ شراب نشہ لاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو نشہ لانے والی چیز ہے، جو شراب کے عادی ہیں اور جو ہے وہ مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، جو عادی زنا ہیں اور اسی طریقے سے چغلی کھانے والے ہیں اور والدین کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس رات کو بخشش نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس رات کو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ان طبقات کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری وہ روزمرہ کے جو معاملات اور گناہ ہیں جو اکثر ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس رات کو ہمیں ان تمام رذائل سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اپنے رب سے سچا رجوع کرنا ہوگا، رب کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مبارک رات ہے جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا ان پر لعنت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا۔ تو یہ ساری وہ کمزوریاں ہیں جو ہمیں ان راتوں کو دور کرنی ہیں، اجتماعی توبہ کرنی ہے، شب بارات کو استغفار کرنی ہے، رات کو قیام کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یقین جانیے اس وقت امت بہت بڑی مشکل میں ہے، بڑے عجیب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس لیے اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گھروں کو جو ہے وہ عبادت سے آباد کریں، ریاضت سے آباد کریں، سجدوں سے آباد کریں، آہوں سے آباد کریں، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، نبی پاک کا وسیلہ پیش کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہر حکمت والا کام بانٹ دینا ہے۔ اس رات میں یہ اعلان ہونا ہے کہ ہم نے اگلے دن سانس لینا ہے یا کہ نہیں لینا ہے۔ اسی رات میں ہمارے رزق کا فیصلہ ہوگا، اسی رات میں ہماری زندگیوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انہماک سے جو عبادت کرتے تھے تو ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس رات کو اتنی گڑ گڑا کر اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو انسان کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، میری فائل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، میری پروفائل جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کریں تو یا تو میں حالت سجدہ میں ہوں، یا میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، یا تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا اللہ کی طرف سے ہم پر کرم ہے کہ اس ابتلا کے دور کے اندر، کرونا وائرس کی اس آزمائش کے اندر بھی خدا نے ہمیں شب توبہ عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں استغفار کا موقع دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی زندگی کی نشاط ثانیہ کرنے کا جو ہے وہ ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ تو میری آپ تمام بزرگوں کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں، ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سچے دل سے اس رات میں اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر کرم فرمائے گا، اور یہ توبہ کا دروازہ جو ہمارے لیے کھلا ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے مساجد کے دروازے بھی واپس کھولیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم خداوند قدوس کو بھلا چکے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی، اعلانیہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہمیں نصیب ہوگا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس رات کی تیاری کریں اور یہ بڑے پورے انہماک کے ساتھ، پورے حتم کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ قالب روح اور جسم، فکر اور خیال کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر کے اللہ کا ذکر، خدا کی عبادت، تلاوت قرآن اور استغفار اور توبۃ نصوحہ کر کے اس رات کو اپنے رب کو منائیں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کو اپنے رب کو منانے اور راضی کرنے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور اپنی زندگی کی نشاط ثانیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز میں اس رات پر خصوصی طور پر اپنا پیغام ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نیو مدینہ مسجد بولٹن سے جو ہے وہ لائیو جاری کروں گا، وہ بھی اپنا دیکھنا نہ